السلام علیکم۔ شعب ابی طالب کی معصوری کا آغاز ہو چکا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ شعب ابی طالب کی معصوری کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ تھا کہ دو اہم شخصیات نے کفار قریش کو چھوڑ کر دامن اسلام میں پناہ لے لی تھی۔ ان میں سے ایک سیدنا امیر حمزہ اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں عظیم صحابہ کے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کو کفار قریش برداشت نہ کر سکے اور اسلام کی روز بروز ترقی کو دیکھتے ہوئے بنو ہاشم و بنو مطلب سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا۔ در حقیقت یہ فیصلہ اس عظیم خاندان کے معاشی قتل کی ایک بھیانک کوشش تھی جسے عملی جامہ پہنانے والوں میں سرفہرست امام الجاہلین بدبخت ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ ان کے علاوہ تمام اکابر قریش نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے خود ہمارے حوالے نہیں کریں گے تب تک کوئی شخص ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ کسی قسم کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکیں گے، اور ان کے کھلے عام پھرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ دوستو، محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے جو مصائب و تکالیف شعب ابی طالب کے زمانے میں برداشت کی، انہیں الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ یہ عرصہ کم و بیش 3 سال پر محیط ہے۔ اسی عرصہ کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ کفار قریش کے ہی چند سرداران کو شعب ابی طالب میں محصور لوگوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر ترس آنے لگا، اور وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ان تک کھانا وغیرہ پہنچانے لگے۔ مگر جب کبھی ابو جہل وغیرہ کو پتہ چلتا تو وہ کھانا لے جانے والوں کو روک لیتا اور ڈانٹ ڈپٹ پلا کر واپس بھیج دیتا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ چھپا کر وہاں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے غلام کے ہاتھ کچھ گندم اپنے پھوپھی سیدہ خدیجہ کو دینے کے لیے روانہ کی۔ راستے میں غلام کا ٹاکرا ابو جہل سے ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ غلام نے صاف بتا دیا کہ شعب ابی طالب میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ابو جہل یہ سنتے ہی اس کے راستے میں اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں ہو سکتا، بنو ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ اتفاق سے اسی موقع پر ابو بختزی بن ہشام بھی آ پہنچا۔ اس نے پوچھا، تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابو جہل نے سینہ تان کر راحت طلب کرنے کے لیے تمام واقعہ کیا سنایا اور کہا، معاہدے کے مطابق ہم کوئی چیز شعب ابی طالب نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شخص ہم سے بالا ہی بالا بنی ہاشم کو غلہ پہنچانا چاہتا ہے جسے میں نے پکڑ لیا ہے۔ اس نے کہا، خدیجہ نے کچھ گندم اپنے بھتیجے کے پاس امانت رکھی تھی، اگر وہ یہ امانت کے طور پر رکھی کہ گندم خدیجہ کو واپس کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہمارا کیا حرج ہے؟ ابو جہل نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم بھی بنو ہاشم کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہو، جانے دو اس بات کو، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہ امانت تھی یا نہیں، مگر میں یہ گندم آگے نہیں جانے دوں گا۔ ابن ہشام جو کہ جوان تھا اور جاندار بھی تھا، اسے ابو جہل کی بات سن کر غصہ آ گیا اور کڑکدار آواز میں کہنے لگا، اچھا تو پھر میں دیکھوں گا تم یہ گندم کیسے بنی ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے ابو جہل کو دبوچ لیا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر خوب پیٹا، یہاں تک کہ ابو جہل کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ابن ہشام نے کہا تھا کہ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابو جہل کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے اس کی پیش نہیں جائے گی۔ بالآخر وہ موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ حکیم بن حرام کے غلام نے وہ گندم سر پر اٹھائی اور اطمینان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پہنچا آیا۔ ابن ہشام کے سامنے ابو جہل کی پسپائی کا قصہ عام لوگوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے طرح طرح کی چاہم مگوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں، اور منقول ہے کہ اس واقعہ کے بعد قریش کے بہت سے افراد جو چھپ چھپ کر محصورین کو مدد کیا کرتے تھے، اب کھلم کھلا ان کی مدد کے لیے آوازیں دینے لگے، بلکہ محاصرہ ختم کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ دوستو، بے شک ظالم کی دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اٹل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر ظالم کے ظلم سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔